ہاں جی دونوں سے کرے گا. اچھا آگے چلتے ہیں علی بھائی. نارملی جس طرح ہم لوگ ہیں جو ٹریکنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, تو کافی زیادہ گیجٹس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں, تو اس دوران اگر وضو کرنا پڑتا ہے تو اس میں شوزوں کے اوپر مسا یا جرابوں کے اوپر مسا, اس کے بارے میں کوئی فیسلٹی جو ہے اویل؟ ہاں وہ یہی ہے نا کہ جو آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے جراب یا موزے پہن لیے یا اوپر بوٹ بھی چڑھا لیے تو بوٹ تو پاک ہے, بوٹ کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے, بوٹ اتارنا ضروری نہیں ہے. ہاں بوٹ بھی چمڑے کا موزہ ہی ہے نا ایک قسم کا, وہ جو اس کے تلوے ہیں وہ پاک ہیں جب تک کہ آپ نجاست پہ پاؤں نہ رکھیں. اور وہ بھی جب آپ نجاست پہ پاؤں رکھا نا, جب آپ صاف مٹی پہ پاؤں رکھیں گے وہ جوتوں کا تیمم ہو گیا, جوتے پاک ہو گئے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے, کچھ عورتوں نے شکایت کی رسول اللہ ہماری ابایا زمین کے ساتھ لٹکتی ہے, بعض اوقات گندگی سے گزرتی ہے. آپ فرمایا گندگی کے بعد اچھی جگہ بھی آتی ہے جہاں پہ وہ رگڑ کھاتی ہے. انہوں نے عرض کی کہ کھاتی ہے, آپ فرمایا وہ پاک ہو گئی. جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تیمم اس کا مسلسل مٹی سے ہوتا رہتا ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی پاک کرتا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا تو آپ ہیں مسافر, تو آپ 3 دن 3 رات تک بغیر بوٹ اتارے ہوئے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اور کوئی ریفرنس صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے, اوپر تلے 3 احادیث ہے صحیح مسلم میں, کہ بتائیں کہ مسافر اور مقیم کے موزوں کی مسح کی مدت کیا ہے. تو ہم عائشہ نے کہا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا. دیکھیں بیوی حضرت عائشہ ہے اور وقت حضرت علی کا زیادہ گزرتا تھا کیونکہ وہ تو بچے بھی تھے, بچپن سے پالا بھی, پھر ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں, نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے. جب ایک دفعہ آپ وضو کر کے پہن لیں تو آپ یہ 24 گھنٹے اور وہ آپ کے 72 آورز ہو گئے, تو اس کے اندر آپ دوبارہ اتارے بغیر آپ یہ کر سکتے ہیں, مسا کر سکتے ہیں, یعنی مسا کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ والا حساب دھوئیں گے, ہاں یہ وضو آپ نے پورا کرنا ہے. اور اگر آپ ٹوپی کوئی مسلسل ایسی پہنے ہوئے نا تو ٹوپی اتارے بغیر اگر آپ کا مسلسل سفر ہے نا تو صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے موزوں پہ بھی مسا کیا ہے اور پگڑی پہ بھی مسا کیا ہے. پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے. اور جرابیں یہ جو عرب کی تھیں. اچھا میں یہاں سسٹرز کے لیے بتا دوں, سسٹرز اگر وضو کر کے ایک دفعہ حجاب پہن لیں, جو مسلسل حجاب میں رہتی ہیں, انہیں دوبارہ وضو کے لیے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے پگڑی نہیں اتاری, اس کے اوپر ہی مسا ہو جائے گا 5 نمازوں تک اگر مقیم ہے, اور مسافر ہے تو 15 نمازوں تک. لیکن ظاہر ہے وہ والا تو فیسلٹی وہ نہیں, رات کو سوتے وقت تو اتارنا ہی پڑے گا نا بہرحال. جی تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جو موزے ہیں اور جو ہماری یہ جو کاٹن کی ساکس ہوتی ہیں اور جو عرب کی ہوتی تھی چمڑے والی, نارملی زیادہ تر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں. عرب میں بھی یہ والی استعمال ہوتی تھی, یہ علماء نے مشہور کر دیا ہے میرے بھائی. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. عربی میں چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے خفین, اور جو ہمارے یہ کپڑے کے موزے ہیں یا اون کے انہیں کہا جاتا ہے جرابین. جرابین عربی کا لفظ ہے, یہ اردو میں جراب بنا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں باقاعدہ چیپٹر ہے مسح کرنا جرابین پر, اور اس کے نیچے امام ترمذی نے جس امام کی طرف یہ مسئلہ منسوب ہے, امام حنیفہ کا عمل نقل کیا کہ انہوں نے جس مرض میں وفات پائی, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے جرابیں پہنی اور ان پہ مسح کیا اور کہا کہ یہ وہ کام ہے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا. امام حنیفہ اپنے اس غلط فتوے سے توبہ کر کے فوت ہوئے ہیں. یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ صرف چمڑے کے موزے, تو وہ تو توبہ کر گئے, اور یہ جامعہ ترمذی میں ان کی توبہ کا واقعہ نقل ہے, امام ترمذی نے کیا ہے. آج تک یہ لوگ چھاپتے ہیں, اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے. تو جورب کی حدیثیں الگ سے ہیں, خفین کی الگ سے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے میں پگڑی کی حدیثیں بیان کر کے ٹوپی کی نفی تو نہیں کر سکتا, ٹوپی کی ہاں وہ لادہ سے ٹوپی کی, تو یہ دونوں الگ سے ہیں, خفین بھی جرابین بھی. جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے کلومیٹر چل سکے پھٹے نا, یہ خود سے انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ جو موزے پہنے ہوئے ہیں نا, جتنے انہوں نے شرطیں بتائی ہیں نا, ان کے تو چمڑے کے موزے بھی وہ شرط پوری نہیں کرتے.